میری شادی شدہ نند جب بھی ہمارے گھر پر آتی میرے اور میرے میاں کے بیچ بہت لڑائی ہوتی۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا، وہ جتنے دن میرے گھر رہتی میرے شوہر کو مجھ پر بہت غصہ آتا۔ اس کے جانے کے ایک ہفتے بعد تک بھی گھر کا ماحول خراب رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں حیران ہوتی کہ آخر ایسا کیا تھا کہ میری نند کے آتے ہی میرے شوہر کو میرے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگتے اور ساس کا رویہ بھی چینج ہو جاتا تھا۔ میرا نام فوزیہ ہے، میری ساس کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرے اس گھر میں بہو بن کر آنے سے پہلے ہی میری نند شازیہ کی شادی ہو چکی تھی۔ جب میری شادی ہوئی میری عمر 21 سال تھی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی تو مجھے چالاکیاں نہیں آتی تھیں۔ میں یہ خواب لے کر اس گھر میں آئی تھی کہ ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا اور ایک اچھا سا گھر ہوگا، ڈھیر سارے کپڑے اور جوتے ملیں گے اور اپنی مرضی سے تیار ہو کر گھوموں گی۔ شادی کے تیسرے دن میری بیمار ساس کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی، مگر میرا شوہر بہت اچھا تھا، اس لیے مجھے یہ ذمہ داری بوجھ نہیں لگتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کام والی رکھ دی کیونکہ شروع میں مجھے کھانا پکانا بھی نہیں آتا تھا۔ میں بس صاف صفائی کر دیتی تھی اور جیسا تیسا کھانا پکا لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا۔ گھر میں جیسا بھی پکا ہوتا میرے شوہر چپ چاپ کھا لیتے تھے۔ پھر ایک دن فہد کہنے لگے کہ آج آپا آ رہی ہیں، کچھ اچھا کھانے کو بنا لینا۔ میں نے سامان منگوایا اور دل سے تیاری کی اور کافی کچھ بنایا۔ میری نند اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آئی تھی، اس کا شوہر دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے آتے ہی چائے بنائی اور بہت اچھے موڈ سے ان کو ملی تھی۔ میں نے کافی اچھا ڈریس پہنا اور ہلکا ہلکا تیار بھی ہوئی تھی۔ میری نند نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی۔ 4 بجنے والے تھے، فہد بھی گھر آنے والے تھے۔ راستے میں آتے ہوئے وہ میرے لیے گجرے لے آئے۔ جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ کچن میں ہی آ گئے اور میرے ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگے اور اسی وقت شازیہ آپی کچن میں آئیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں نے ہچکچا کر آپی سے کہا کہ آپی کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، میں لے آتی۔ تو وہ طنز بھرے لہجے میں بولی، تمہیں ادھر ادھر کے کاموں سے فرصت ملے تو پتہ چلے کہ برتن بھی اٹھانے ہیں۔ میں نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا کہ میں آنے ہی والی تھی۔ فہد تو آپا کو دیکھ کر جلدی سے کچن سے نکل گئے تھے۔ وہ برتن رکھ کر چلی گئی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، کچھ ایسا دیکھا نہیں تھا نا۔ میں نے چیزیں سیٹ کر کے رکھی اور سوچا کہ چلو آپا سے جا کر پوچھتی ہوں کہ کھانا لگا دوں۔ میں نے دیکھا تو وہ میری ساس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے شوہر بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگی، چھپ کر باتیں کیوں سن رہی ہو، اندر آ جاؤ۔ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو پوچھنے آئی تھی کہ کھانا لگا دوں۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگی، اگر تمہارا ارادہ ہے نا کہ کھانا کھا کر ہم جلدی چلے جائیں گے تو بیوی میری ماں کا گھر ہے، میں رکوں گی کچھ دن۔ میں نے جلدی سے کہا کہ آپا آپ کی ماں کا گھر ہے، میں کیوں چاہوں گی کہ آپ جائیں، آپ کا جتنا دل چاہے آپ رکیں۔ میں یہ کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ باہر آ کر میں سوچ رہی تھی کہ کیسی کیا بات کروں جو ان کو اچھی لگے۔ آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ کب فہد کمرے سے باہر نکلیں گے اور ان سے پوچھوں گی کہ کیا کرنا ہے اور ایسا کیا کروں کہ آپا خوش ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فہد کمرے میں آئے اور خاموش سے تھے۔ مجھے کہنے لگے، یہ ڈریس جو تم نے جہیز کا کیوں پہنا ہے؟ ہمارے بری کے جوڑے بھی تو اتنے اچھے تھے، تم آپا کے آنے پر ان میں سے بھی تو کوئی پہن سکتی تھی۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ سوٹ جہیز کا ہے یا بری کا۔ انہوں نے تو کبھی میرے کسی سوٹ پہننے پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بس میں نے تو ایسے ہی الماری سے نکالا، جو نکل آیا میں نے وہی پہن لیا۔ میں نے یہ غور نہیں کیا کہ جہیز کا پہنوں یا بری کا پہنوں۔ پھر مجھے کہنے لگے، اگر کمرے میں کیوں بیٹھ گئی ہو، کچھ دیر آپا کے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپا سے کیا بات کروں۔ تو کہنے لگے، وہی بات کرو جو 2 گھنٹے اپنی بہن کو کال لگا کر کرتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور میں حیران ہو کر ان کو جاتا دیکھ رہی تھی کہ ان کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ بجھے اور برے دل کے ساتھ ساس کے کمرے میں آ گئی۔ آپا اماں سے اپنے سسرال کی باتیں کر رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ اب وہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور شفٹ ہونے والی ہیں، اور کہنے لگی، اماں اب میں آپ کے نزدیک آ جاؤں گی، آپ کا خیال میں خود رکھوں گی، بہت کمزور لگ رہی ہیں، اور آپ کی بہو کو تو لگتا ہے سجنے سنورنے سے فرصت نہیں ہے۔ اماں نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال رکھتی ہے، پر پھر مجھے کہنے لگی، جاؤ جا کر کھانا لگاؤ، میرے بچوں کو بھوک لگی ہوگی، اور ہاں تمہارے بھائی آنے والے ہیں، یہ سر پر دوپٹہ لے لینا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا جیسا اب ہو گیا ہے۔
جی آپا کہہ کر میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا، باہر آ کر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بلال بھائی بھی آ گئے تھے۔ بلال بھائی تھوڑے غصے والے لگ رہے تھے کیونکہ آپا ان کے سامنے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بلال بھائی نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر اماں کا حال احوال لے کر وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم سب بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں، فہد، آپا اور بچے باہر کھیل رہے تھے کہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آپا کہنے لگی فہد سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم پرسوں شاپنگ پر گئے تھے، اماں کے لیے کیا لائے ہو؟ تو فہد کہنے لگا بس شاپنگ تو نہیں کی تھی، ہاں بس ایک سوٹ دلایا تھا فوزیہ کو۔ تو آپا جلدی سے بولی بس ایک سوٹ دلایا تھا اور شاپنگ بھی نہیں ہوئی؟ جہیز اور بری کے کتنے سوٹ تھے جو ابھی پھر سے سوٹ دلاتے پھرتے ہو، اور ماں کے لیے کچھ لانا تجھے یاد ہی نہیں رہا؟ ایک میرا شوہر ہے، پہلے اپنی ماں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ دلاتے ہیں۔ سارا دن شوہر کی خدمت کرتے ہیں، میں گھر کا سارا کام بھی کرتی ہوں، شام کو آتے ہیں تو ان کا موڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ کسی سیکیورٹی گارڈ کی طرح ان کی ماں کے پاس بھی الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مرد روبدار ہی اچھا لگتا ہے، یہ کیا تم بیوی کے پیچھے گجرے لے کر پھرتے ہو؟ ماں کی بھی کوئی خبر رکھتے ہو یا نہیں؟ میں حیران ہو کر بس آپا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بس پھر آپا نے نزدیک گھر لے لیا اور ہمارے ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے لگی۔ وہ میرا شوہر ہر بات میں اپنی بہن کی مثال دینے لگا۔ کبھی کبھی تو ہماری لڑائی بھی ہو جاتی اور پھر میں مجبور ہو کر اپنے شوہر کو منا لیتی تھی۔ کبھی آپا کو میرا ہنسنا برا لگتا، کبھی کہیں اگر ہم باہر چلے جاتے تو آپا کا کوئی اعتراض ہوتا، یہاں تک کہ ان کو اب ہماری ملازمہ پر بھی اعتراض ہونے لگا تھا کہ ملازمہ کیوں رکھی ہے، سارا دن گھر میں فارغ ہوتی ہے، بچہ تو کوئی ہے نہیں، پھر اس سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے۔ پھر میرا شوہر ایک دن کہنے لگا ملازمہ کی تنخواہ کے پیسے ضائع ہی ہو جاتے ہیں، یہی کام اگر تم خود کر لیا کرو تو تھوڑے پیسے بچ جایا کریں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی یہ بات بھی خاموشی سے مان لی تھی۔ پھر آپا کو میرا کچھ اچھا پکانے پر بھی اعتراض ہونے لگا کہ جب دیکھو اتنے خرچے کرتی ہے اور روزانہ گھر کا ایک چکر ضرور لگاتی اور گھر میں کچھ بھی پکا ہوتا تو ڈبے میں ڈال کر لے جاتی تھی، یہاں تک کہ گھر کا سامان بھی کچھ نہ کچھ لے جاتی تھی۔ میری ساس انہیں نہیں روکتی تھی، میں گھر کا سارا کام بھی کرتی اور اپنی ساس کو بھی سنبھالتی تھی، پھر بھی میری بے عزتی کرنے کا وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اب مجھے ان پر غصہ آنے لگا تھا، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ان کے شوہر کا موڈ ان کے ساتھ سخت تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ہر وقت میرے شوہر کو پٹیاں پڑھانا شروع کر دی تھی۔ ایک دن ہم دونوں میاں بیوی کی بہت لڑائی ہوئی۔ آج میں نے بھی رکھ کے جواب دیے تھے۔ میں نے کہا ماں کی اتنی سگی ہے تو آ کے 4 دن سنبھالے نا اپنی ماں کو، صرف باتیں کرنے آتی ہیں یا آگ لگانی آتی ہیں؟ اس بات کا میرے شوہر کو اتنا غصہ لگا کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا مجھ پر۔ میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور نکل پڑی، باہر آ کر رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آئی تو اماں ناراض ہونے لگی کہ تمہیں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ سچ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، سسرال والے کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے اور میکے والے کہتے ہیں تمہارا گھر وہی ہے۔ ہم عورتیں بیچاری بیچ میں پھنس جاتی ہیں، نہ ماں کے پاس رہ سکتی ہیں نہ سسرال میں سکون سے رہ سکتی ہیں۔ میں نے ماں سے کہا تھا کہ آپ مجھے جان سے مار ڈالیں مگر میں جب تک اس شخص کو سبق حاصل نہ ہو جائے میں نہیں جاؤں گی۔ میری نند مجھے بے اولادی کے طعنے بھی دیتی تھی۔ دوسرے دن ہی شوہر کا فون آ گیا، کہنے لگا گھر آ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر تمہاری بہن میرے کسی مسئلے میں حصہ لے گی تو میں گھر نہیں آؤں گی، وہ آئے کھائے پیے اور اپنے گھر جائے، بس ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا ہے یہ اس کا نصیب ہے، میرا شوہر میرے ساتھ کیسا ہے یہ میرا نصیب ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، یوں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، اب تم گھر آ جاؤ۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم آ کر لے جاؤ، وہ آیا اور مجھے گھر لے آیا۔ آج 3 دن کے بعد میں گھر آئی تھی، گھر کا سارا نظام بگڑا ہوا تھا، کوئی چیز بھی ٹھکانے پر نہیں تھی۔ یہ 2 دن آپا کھانا پکا کر دیتی رہی تھی اور باتیں بھی سناتی رہی تھی، اور وہ میرے شوہر کو بھی تھوڑی عقل آئی تھی۔ میں نے آ کر گھر کی ساری صفائی کی، نہا دھو کر کپڑے چینج کیے، ساس کو کھانا دیا۔ اتنی دیر میں آپا آ گئی، پہلے میرے گھر کو دیکھا پھر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی آ گئی بی بی؟ میں نے کہا جی اصل میں آ ہی گئی ہوں، میرا تو گھر تھا، آنا ہی تھا، اور اماں صبح سے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی طرف جائیں گی، وہ چاہتی ہیں کہ کچھ دن اب آپ کے گھر آپ کے پاس رہ کر آئیں، کیونکہ آپ کو روز ان سے ملنے آنا پڑتا ہے۔
اماں کا بیگ میں تیار کیے دیتی ہوں، کچھ دن اب آپ ان کو ساتھ لے جائیں۔ میری بات سن کر اس نے عجیب نظر سے میری طرف دیکھا۔ ماں کی ایک ٹانگ کو فالج کی بیماری تھی، اس لیے ان کو سنبھالنا پڑتا تھا اور آپا کو تو صرف باتیں بنانا آتی تھی۔ میرا شوہر حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اب تم چپ رہنا۔ میں نے اماں کا بیگ پیک کیا اور فہد کو ساتھ لے کر اماں کو آپا کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ ابھی 4 یا 5 دن گزرے تھے کہ اماں نے فہد کو فون کیا کہ مجھے آ کر لے جاؤ۔ شازیہ میرے ساتھ بھی جھگڑا کرتی ہے، کہہ دیا ہے اپنے گھر کا کام کہتی ہے دیکھوں یا ماں تجھے دیکھوں۔ فہد مجھے بتائے بغیر جا کر اماں کو لے آیا تھا۔ اماں کے کمرے سے ماں بیٹے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو ماں کہہ رہی تھی شازیہ تھوڑی سخت طبیعت کی ہے، اپنی ساس سے بھی جھگڑ لیتی ہے، شوہر کا مزاج بھی سخت ہے اور بچے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں تو تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے اتنا کچھ نہیں کہتی تھی، بس میں اس کے جھگڑے سن کر پریشان ہو جاتی تھی۔ میری بہو تو لاکھ درجے اچھی ہے، تو فضول میں اس سے جھگڑا نہ کیا کر۔ ماں بیٹے کی یہ بات سن کر میں ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دوسروں کو ذمہ داریوں کا احساس دلانے والے لوگوں پر جب خود ذمہ داری پڑتی ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری کہتے کسے ہیں۔ سٹوری اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب